has a brain of their own, they think about something. Because ہمارے پاس وجہ ہے کہ ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں پروٹیسٹ کریں جی, ہمیں رائٹ ٹو پیسز چاہیے, دیٹس آل. پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں, اسی لیے آپ سے بات کر رہے ہیں نا زکا صاحب. تو آپ پلیز بتائیے کہ آپ کی کیا ریشنل ہے اس ٹائم پہ, واٹ از دا ریزننگ, واٹ از دا ریشنل, اینڈ وائی وی آر بینگ اسٹاپ فرام پروٹیسٹنگ آن دا روڈ دیٹ وی پے ٹیکس منی فار. ضروری کیسے ہے ایک عام شہری سے میاں عامر کیسے ضروری ہے؟ اسٹوڈنٹ باڈی ہے, ویئر دا فیوچر آف پاکستان. زکا صاحب میاں عامر جس کی سڑک. السلام علیکم. جب ہمیں لگنے لگتا ہے کہ پاکستان میں شاید رات سیاہ ترین ہو چکی اور اب سویر کی کوئی امید ہوگی, یہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ اتنے نیچے گر سکتے تھے, یہ اس سے بھی کہیں زیادہ ظالم ہے. جو اس وقت پنجاب میں جو بچے پنجاب گروپ آف کالجز کے ساتھ جو وہاں جو حادثہ ہوا اور اس کے خلاف جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں, بچی کے ساتھ جو ہوا وہ ایک الگ ظلم ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے مزید ظلم کا بازار گرم کر دیا. وہ بچی کے ساتھ تو معلوم نہیں وہ کیا ہوا ہے, وہ زندہ ہے نہیں ہے, اور مطلب اس کی فیملی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ کس طرح کے کرب سے گزرے ہیں. آپ نے کئی اور بچوں کو بھی آئی سی یو میں پہنچا دیا اپنا ظلم کر کے. آپ نے پنجاب پولیس کو تو بالکل نون لیگ نے اپنا ایک ملیٹنٹ ونگ بنا لیا, جیسے پیپلز پارٹی نے سندھ میں بنا رکھا, آپ نے وہاں پہ بنا لیا. جب مریم نواز صاحبہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ بنی تھی تو ہمارے کچھ خوش فہم لوگوں نے کہا تھا کہ اب تو جی مدرلی ٹچ آئے گی, اب تو خاتون وزیر اعلیٰ بنی. حالانکہ ہم تو جانتے تھے کہ وہ نواز شریف سے بھی کہیں زیادہ ریونج کی سیاست پہ یقین رکھتی ہے. اس کی تقریریں آپ دیکھیں, وہ شریل آواز میں جیسے مخالفین کے بارے میں اتنے غلیظ طریقے سے بات کرتی ہے, کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس عورت میں مدرلی ٹچ ہے. لیکن چلیں, کچھ خوش فہم لوگوں نے سوچا. لیکن آپ بتائیں, جب آپ نے اپنے کاروبار کو بڑھانا ہوتا ہے, جب آپ نے اپنے جو کاروبار آپ نے دودھ کے لیے لگائے ہوئے ان کو بیچنا ہوتا ہے, تو آپ اسکولوں میں پہنچ جاتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ میں تو پنجاب کے بچوں کی ماں ہوں, یا پتہ نہیں پورے پنجاب کی ماں ہوں. اب وہ ماں کہاں ہے جس نے پولیس والے ظلم کرنے کے لیے بچوں کے اوپر بھیج دیے؟ اگر آپ کسی لیڈرشپ کے رول میں ہوتی ہیں نا, تو وہ اس وقت نہیں لیڈرشپ رول ہوتا کہ جب سب کچھ اچھا ہے اور آپ ٹک ٹاک کر کے, آپ کبھی پولیس وین پہ کھڑے ہو کے ٹک ٹاک بناتی ہیں, اور آپ کبھی کوئی یونیفارم پہن کے آ جاتی ہیں اور آپ ڈرامے کرتی ہیں. یہ جو کسی صوبے کی وزارت اعلیٰ ہے یا کوئی بھی سیاسی میدان ہو, وہ آپ کی کیٹ واک نہیں ہے, وہ آپ کی کیٹ واک نہیں ہے. یہ وقت ہے, آپ نے اچھے وقت میں باہر نکل آنا اور بڑی آپ نے بھاشن دینے اور دوسروں پر باتیں کرنی ہیں. تو برے وقت میں کون اون کرے گا؟ برے وقت میں آپ اپنی کنیزوں کو بھیج دیتی ہیں اور وہ آ کے کہتی ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں. یہ کس قسم کی سیاست آپ کر رہی ہیں؟ ہمیں معلوم ہے آپ سیاست آپ کے لیے تو صرف کاروبار ہے. آپ چاہے وہ سولر سسٹم کے تھرو بنائیں, آپ وہ چکن کے تھرو بنائیں, وہ آپ ملک کے تھرو بنائیں, وہ آپ فیکٹریاں بنا کے اپنے جس طرح سے کک بیکس لیں اور جو سارا کچھ کریں, وہ ہم جانتے ہیں. لیکن خدارا یہ جو آپ نے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ظلم کا بازار گرم کیا, اس پہ کچھ توجہ کریں. آپ کے ہوتے ہر طبقہ, صرف ایک جو پارٹی تھی اس کو تو آپ نے سائڈ لائن کیا, اس کے ورکرز کو, اس کے اسمبلی ممبران, ان کی فیملیز, عمران خان ان کی پوری فیملی, آپ نے یعنی اپنی جو اپوزیشن ہے اس کو تو آپ کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ آپ کے کام اس طرح کے کالے ہیں, آپ کے کرتوت ایسے ہیں کہ ہر طبقہ آپ سے پریشان ہے, اور ہر طبقہ آپ ہر طبقے پہ ظلم کر رہے ہیں. بچے اگر اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ جو ہوا ہے اس کی پروبنگ کی جائے, آپ الٹا ان کو پولیس کے تھرو ان کے اوپر ظلم کروا رہے ہیں. یہ کس قسم کا نظام ہے؟ یہ جان لیں کہ ظلم کا نظام زیادہ دیر نہیں چلے گا. آپ نے پہلے ایک پارٹی کو سائڈ لائن کر کے اس کے ورکرز کو تکلیف دی تھی, اب پورا پاکستان آپ سے نفرت کرتا ہے, پورا پاکستان آپ کے خلاف کھڑا ہے. آپ کے دن زیادہ یہاں نہیں ہیں. یہ سوچ لیں کہ آپ کے چہرے, آپ کے ظالم چہرے مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکے ہیں.